گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افات کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل آلہ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ الماری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ الماری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک پڑھیے، یہی ذریعہ نجات ہے، یہی ذریعہ عرفان ہے اور یہی جنت کا راستہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا غیاث الملت والدین۔ انٹرنیٹ کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المعجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 4 ستمبر 2015 19 ذیقعدہ 1436 ہجری جمعہ مبارک۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا۔ اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ آپ سب اور میں مبارک کے مستحق ہیں کہ ہم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں۔ ولی کی چوکھٹ پہ اپنی دعائیں اور اپنی حاجتیں
मजबूत रखा करें, तसव्वुर जाना में बैठे रहा करें, बैठे रहे तसव्वुर जाना किए हुए, तसव्वुर आका किए हुए, तसव्वुर दाता किए हुए, तसव्वुर में बैठे रहा करें। जब आप वली के पर तसव्वुर बांधते हैं तो वो तसव्वुर आपका अल्लाह ताला पर है। बेशक, सुभान अल्लाह। तो तसव्वुर आपका किस पर है? अल्लाह ताला पर। वली का तसव्वुर किसका तसव्वुर है? वली अल्लाह। हम वलियों की चौखट पे क्यों मानते हैं, क्यों आते हैं? इन्हें अल्लाह का वली मानते हैं। वजह क्या है? अल्लाह। वजह क्या है? ईमानदारी के साथ बताओ, वजह क्या है? वजह अल्लाह है। हम इनको अल्लाह का वली मानते हैं, तब इन चौखटों पे आते हैं और हमारे बिगड़े हुए काम इन चौखटों पे बन जाते हैं। जब आप आ जाएं तो तसव्वुर दाता अली हजवेरी में बैठे रहा करें, या कुरान खाने में कुरान पढ़ते रहा करें, या दरूद पाक पढ़ते रहा करें, या नवाफिल पढ़ते रहा करें, या सलाम करते रहा करें। अल्लाह की सुन्नत है सलाम करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नज़ुल कुरान के वक्त फरमाया, सलाम हो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, सलाम हो मूसा अलैहिस्सलाम पर, सलाम हो यासीन पे, सलाम हो ईसा अलैहिस्सलाम पर। अल्लाह सलाम भेजता है उन पर और हम अल्लाह की सुन्नत अदा करते हैं। औलिया और अंबिया और औलिया पर सलाम भेजना क्या है? अल्लाह की सुन्नत। और यहाँ पर क्या होता है? जो लोग कहते हैं ये शिरक कदे हैं, वो लोग आके देख लें, वो लोग झूठ बोलते हैं। एक कैमरामैन कैमरा उधर करे, देखे कुरान पाक पढ़ा जा रहा है, महफिल कुरान में कुरान पढ़ा जा रहा है, दुरूद पाक की महफिल में तमाम लोग कुरान की पैरवी करते हुए दुरूद पढ़ रहे हैं, नफल पढ़ रहे हैं। जो लाइन में लग के सलाम कर रहे हैं वो अल्लाह की सुन्नत अदा कर रहे हैं। बताएं यहाँ कोई शिरक हो रहा है? कोई शिरक नहीं हो रहा। अल्लाह ना करे अगर कोई शख्स अपने ही कैमरा मैन ला के अपने ही बंदों से सजदे करवा के मूवियां बना के हमें लोगों को दिखाए तो वो गुमराह है। अल्लाह के वलियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो बंदा अल्लाह के वलियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह ने फरमाया जो मेरे वली के बारे में गलत ख्यालात रखता है, मेरा और उसका ऐलाने जंग है, मेरा और उसका ऐलाने जंग है। ये अल्लाह के वली हैं। हदीसे कुदसी है, अल्लाह ने फरमाया मेरे वली मेरी कबा के नीचे होते हैं, या इनको मैं पहचानता हूँ या इनको मेरे वली पहचानता हूँ। आम बंदा तो इनको पहचान ही नहीं सकता, आम बंदा इनको पहचान ही नहीं सकता। आम बंदे की जरूरत ही नहीं है कि इनकी रसाई तक पहुँच जाए, आज हमारा दर्स नंबर 90 है। हम अपनी मंजिलें तय करते करते ऐसे नूरानी चेहरे बैठे हैं जो बाज़ लोग 90 दरसों में भी शामिल हैं, बाद 80 में, बाद 50 से। अल्लाह ताला हम सब की सही कबूल करे। हमारी इस क्लास में दाखिला लेने का तरीका मैं दुआ के बाद आपको बताऊंगा। अगर कोई अभी भी पूछना चाहे तो मेरे पीछे भाई हमजा बैठे हैं, उनसे पूछ सकता है। हज़रत दाता अली हजवेरी आज तालीफ़ किताब के बारे में हर 10 दर्स के बाद तालीफ़ किताब के बारे में बताते हैं। वजह तालीफ़ किताब, ये किताब क्यों मार्ज़े वजूद में आई, ये क़यामत तक के लोगों की रहनुमाई करती है। कश्फुल माजूब दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मारकतुल आरा किताब के बारे में खुद फरमाया, ये हक बयान करती है। क्या बयान करती है? हक बयान करती है, कलेमात की शरह करती है और बहुत से पर्दे खोलती और हटाती है। कश्फुल महजूब अंधेरों से रोशनियों में ले आती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, महबूब सुबहानी निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जिस किसी को कोई कामिल शेख ना मिले वो पूरी कश्फुल महजूब का मुतालिया कर ले, ये उसकी रहनुमाई के लिए काफ़ी है। जो रहनुमाई क्या अल्लाह तक पहुँचाने के लिए काफ़ी है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाने के लिए ये काफ़ी है। इसका पूरा मुतालिया कर रहा है। हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह गज़नी से चले। कहाँ से चले? गज़नी से चले, अफगानिस्तान का इलाका, अपने पीरो मुर्शिद के हुक्म से। तो साथ आपके 2 दोस्त चले जिनमें से एक का नाम अहमद हमाद सरखसी रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे दोस्त का नाम अबू सईद हजवेरी रहमतुल्लाह। दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के हम असर बुजुर्ग थे ये, और आप इस कदर बड़े आलिम दीन और बड़े फ़क़ी और बड़े शेखुल कुरान थे कि आपके ज़माने के बुजुर्ग भी आपको मानते थे और आपके आने से बाद वाले बुजुर्ग भी आपको मानते थे।
غوث زمدانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی حضرت عبد القادر جیلانی نے فرمایا میں ان کا زمانہ پا لیتا تو ان کے چمکتے ہوئے ہاتھ پہ بیعت کرتا۔ ابو سعید حجویری رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے ساتھ آئے تو انہوں نے آپ کو عالم دین، فقیہ اور بہت محقق اور مدقق سمجھ کر آپ سے 7 سوال کیے۔ کتنے سوال کیے؟ 7 سوال کیے۔ وہ سوال میں آپ کو بتاتا ہوں جن کے جواب میں آپ نے پوری کتاب لکھی۔ 7 سوالوں کے جواب میں آپ نے پوری کتاب تالیف فرما دی۔ آپ نے فرمایا ابو سعید ہماری کتابیں غزنی میں رہ گئی ہیں ورنہ ہم آپ کو اس سے بھی زیادہ وسیع جواب دیں گے، اس سے بھی زیادہ۔ 7 سوالوں کے جواب میں 650 صفحہ کم و بیش لکھنے کے بعد اتنے بڑے عالم دین ہیں کہ کہہ رہے ہیں ہماری کتابیں ابو سعید غزنی میں رہ گئی ورنہ ہم تمہیں اس سے بھی زیادہ تفصیلی جواب دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ درود پاک صلی اللہ علیہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویری۔ ابو سعید حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے سوال نمبر 1 جو سوال کیا، خط لکھا ہے، کیا مانتے تھے اللہ والے کہ یہ بہت بڑے فقیہ ہیں کہ یہ میرا مسئلہ حل کر دیں گے، میری مشکل آسان کر دیں گے۔ ابو سعید حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا، اس میں 7 سوال لکھے۔ پہلا سوال تھا میرے لیے تحقیق کے ساتھ بیان فرما دیجئے۔ کس کو کہا؟ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے میرے لیے تحقیق کے ساتھ بیان فرما دیجئے طریقت اور تصوف کی حقیقت کیا ہے، طریقت اور تصوف کی حقیقت کیا ہے۔ سوال نمبر 2، اہل تصوف کو کن کن مقامات سے گزرنا پڑتا ہے اور ہر مقام کی کیفیت کیا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ ہر مقام سے گزر چکے ہیں اور کیفیت بھی جانتے ہیں، تبھی تو پوچھا کہ اہل تصوف کو کن کن مقامات سے گزرنا پڑتا ہے اور ہر مقام کی کیفیت کیا ہے۔ سوال نمبر 3، اہل تصوف کے مختلف مذاہب و اقوال اور رموز و اشارات کیا ہیں۔ سوال نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی محبت دلوں پر ظاہر ہو جانے کی کیفیت کیا ہے۔ کیا پوچھا؟ جب اللہ کی محبت دلوں میں ظاہر ہو جاتی ہے تو پھر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ پھر سوال نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی ماہیت کی معرفت سے انسانی عقلوں کے حجاب کا سبب کیا ہے۔ سوال نمبر 6، اس کی حقیقت کے ادراک سے نفس امارہ کو نفرت اور بیزاری کیوں ہوتی ہے۔ سوال نمبر 7، اس کی صفات کے سمجھ جانے پر کس کی صفات کو اللہ تعالیٰ کی صفات کو پا لینے کے بعد انسانی روح کو اطمینان اور آرام کیسے نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ 7 سوال کیے حضرت ابو سعید حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم دین تھے، ان کے کمالات دیکھیے۔ 650 صفحہ لکھ دیا جواب میں اور فرمایا اس کتاب میں ہمارا طریقہ اختصار کا ہے کہ ہم مختصر بات کرتے ہیں اس میں۔ اور واقعی آپ آج کل جو موضوع چل رہے ہیں، آج درس نمبر کتنا ہے؟ 90۔ آج کا موضوع ہے امام زین العابدین، جن کا نام تھا اوست علی، لقب تھا امام زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت۔ اپنے زمانے میں آپ سے کوئی بڑا عبادت گزار نہیں تھا۔ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کوئی عابد نہیں تھا اپنے زمانے میں، تبھی تو آپ کا نام پڑا امام زین العابدین۔ آپ کا اصل نام تو اوست علی تھا، درمیانے علی۔ تو جب آپ چلے تو جو 7 دوست چلے تھے، انہوں نے آپ سے جو سوال کیے، اس سوال کے جواب میں آپ نے 650 صفحات کی کتاب مرتب کر دی، اور اس کتاب میں 337 آیات اور جز آیات لیے، اور اس بات کا اہتمام رکھا حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ پورے قرآن سے حوالہ جات دیے جائے۔
پورے قرآن سے آیات اور جز آیات کا حوالہ دیا جائے، 177 احادیث حوالہ جات کے طور پہ کشف المحجوب میں آپ نے پیش کی، اور 531 بزرگان دین کے اقوال پیش کیے، بہت بڑے شیخ القرآن، شیخ الحدیث، اور آپ صوفیاء کرام، بہت بڑے فقی، بہت بڑے صوفی، تبھی تو 531 بزرگوں کے اقوال آپ نے پیش کیے۔ 11 شعبان 431 ہجری، جس روز میاں حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اسی دن حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 11 شعبان 431 ہجری، جس روز میاں حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، اسی دن آپ لاہور میں تشریف لے کے آئے۔ اس وقت لاہور اور غزنی میں سلطان مسعود کی حکومت تھی۔ یہ سلطان مسعود غزنوی کے بیٹے تھے، جو تاریخ پڑھتے ہیں جانتے ہیں وہ سمجھتے جائیں گے۔ یہ سلطان مسعود غزنوی محمود غزنوی کے بیٹے تھے۔ اس وقت سلطان مسعود غزنوی کی حکومت اپنے آخری دن پورے کر رہے ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام یہیں لاہور میں گزارے اور اپنی معرکۃ العراء کتاب کشف المحجوب یہیں مکمل کی۔ اسی جگہ لاہور میں اسی جگہ بیٹھ کے آپ نے اپنی کشف المحجوب مکمل کی۔ اس وقت سلطان ظہیر الدین ابراہیم غزنوی کا دور تھا۔ اسی بادشاہ نے آپ کا سنگ مرمر کا تعویذ بنوایا۔ سبحان اللہ۔ اسی بادشاہ نے، سلطان ظہیر الدین ابراہیم غزنوی نے اپنا آپ کا سنگ مرمر کا تعویذ بنایا۔ بزرگان دین اور انبیاء اور اولیاء کی قبور شریف کو تعویذات کہتے ہیں۔ اسی بادشاہ نے آپ کا سنگ مرمر کا تعویذ بنایا۔ شیخ ہندی کی روایت کے مطابق، شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق 9 محرم الحرام 465 ہجری بعد از نماز ظہر آپ نے وصال فرمایا۔ 9 محرم الحرام 465 ہجری بعد از نماز ظہر آپ نے وصال فرمایا، اور بعد از نماز عصر شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو غسل مبارک دیا اور آپ کی تکفین فرمائی۔ بعد از نماز مغرب شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا اور آپ کو اسی حجرے میں خالق کائنات کے سپرد کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج میں نے تھوڑی سی تفصیل اس لیے بتائی ہے کہ ہر 10 درس کے بعد ہم تھوڑی تفصیل بتا دیتے ہیں۔ اب 10 نمبر 100 پہ تھوڑی سی گفتگو ہوگی، اور 10 نمبر 100 کا موضوع ہوگا 100 درس کی جھلکیاں۔ جو 100 درس ہوئے ہیں ان میں سے چیدہ لیں گے کہ آپ کو یاد آ جائے سبق، اپنے سبق آپ لوگوں کو یاد آ جائیں، جو آپ نے یاد کیے ہیں یا کر رہے ہیں وہ سبق آپ کو یاد آ جائیں۔ آج ہم اپنے درس کی طرف چلتے ہیں۔ آج کے ہمارے درس کا موضوع ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے دربار میں۔ یاد رکھیں، ایک پوائنٹ یاد رکھیں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے کشف المحجوب شریف میں حضرت امیر المعاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے، لیکن یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لکھا۔ جون سا مرضی متن پڑھ کے دیکھ لیں، میں نے بڑے متن دیکھے ہیں، آپ نے یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لکھا۔ اس لیے یزید کو امیر المومنین کہنے والے پتہ نہیں کون لوگ، پتہ نہیں کون۔ ہم حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ یہ کوئی دوش ہے، کوئی دوش ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میرا طریقہ اس کتاب میں اختصار کا ہے، ورنہ میرا وجدان کہتا ہے کہ ان ہستیوں پر پوری کتاب لکھ سکتے تھے۔ بڑا مختصر آپ نے بیان کیا۔ آج امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غور سے سنیے جو حضرت داتا علی فرماتے ہیں۔ درس سے پہلے تھوڑی سی تمہید باندھتے چلیں۔ حضرت امام زین العابدین، کون امام زین العابدین؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کا نام اوسط علی تھا، درمیانے علی۔ عبادت گزاری کی وجہ سے آپ کا لقب اور آپ کا نام پڑ گیا امام زین العابدین۔ ایک شخص یزید کی فوج سے بھاگ کر آپ کے گھر میں آ کے اس نے پناہ لے لی۔ وہ کافی دن رہا، جب جانے لگا تو دروازے سے واپس آ گیا۔ اس نے کہا لگتا ہے مجھے امام نے پہچانا نہیں۔ اس بندے نے کیا خیال کیا؟ لگتا ہے مجھے امام نے پہچانا نہیں۔ وہ شرمندگی میں جا کے آگے کھڑا ہو گیا، کہا لگتا ہے امام آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ فرمایا بدبخت،
میں نے تجھے اس دن ہی پہچان لیا تھا جس دن تو آیا تھا. وہ تمہارا شیوا تھا, یہ ہمارا شیوا. یہ اپنے اسلاف کے کمالات اور اپنے اسلاف کی خوبیاں اپنے اندر ڈالو, تب اپنے اسلاف سے جا ملو گے, تب اپنے اسلاف سے جا ملو گے. یہاں مجھے ایک بہت خوبصورت بات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آ گئی. ایک شخص دعوت تھی, سرکاری دعوت, کھانے بڑے تھے, تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت چھوڑ کے پچھلے کمرے میں چلے گئے کھانا کھانے کے لیے. تو ایک شخص چپکے سے پیچھے ہوا کہ کوئی اسپیشل کھانا کھائیں گے, میں بھی جا کے ساتھ کھاتا ہوں. جب وہ شخص پیچھے گیا تو آپ نے اپنے پلو میں سے چند سوکھے ہوئے ٹکڑے نکالے, پانی میں بھگوئے اور کھا لیے. وہ حیران رہ گیا. اس نے کہا امیر المومنین یہ کیا؟ فرمایا میں جن کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں وہ یہی کیا کرتے ہیں. میری بات یاد رکھیں, آپ اگر ان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں, اپنے اسلاف کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں, تو انہی کے طریقے آپ کو اپنانے ہوں گے. دشمن کو اسی طرح پناہ دینی ہوگی. بغیر پہچانے ہوئے وہ دشمن کا طریقہ تھا, اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا. دشمن کوئی بھائی ہو, بہن ہو, رشتہ دار ہو, عزیز و قارب ہو, جب وہ آپ کے دروازے پہ آ جائے تو تب آپ نے کیا کرنا ہے؟ امام زین العابدین کی سنت زندہ کرنی ہے. پھر جا کے آپ ان سے ملیں گے. یہاں ہم تقریر سنتے نہیں ہیں, سیکھتے ہیں. سیکھتے ہیں ہم. یہ باتیں جو میں آپ کو سکھاتا ہوں خود کو بھی سکھاتا ہوں اور آپ کو بھی سکھاتا ہوں. میں آپ کا استاد نہیں, آپ کے استاد حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ میرے اور آپ کے استاد ہیں. میں پڑھ کے سیکھتا ہوں, آپ سن کے سیکھتے ہیں کہ ہمارے داتا علی نے کیا فرمایا. سید الشہداء جگر گوشہ علی و بطول راکب دوش رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنا فی الشیخ تھے. آپ کے شیخ کون تھے؟ علی المرتضیٰ. آپ کے والد آپ کے شیخ تھے. آپ نے اپنے 3 بچوں کے نام اپنے باپ کے نام سے رکھے, علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اپنے پیر و مرشد کے نام سے رکھے. تینوں ہی علی, علی اکبر بڑے علی, علی اوسط امام زین العابدین درمیانے علی, علی اصغر چھوٹے علی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں جی مریم فلاں کا نام ہے, میری چاچی کی بیٹی کا نام ہے, اس لیے نہیں رکھنا. ارے اللہ کے بندو, دین سیکھو, اچھے نام رکھو, چاہے گھر میں وہ بہن بھائیوں کے بچوں کے کیوں نہ ہو, پھر بھی رکھو. امام حسین اپنے 3 بیٹوں کے نام علی رکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. بڑے علی, اوسط علی, علی اصغر چھوٹے علی. کتنا پیار تھا علی المرتضیٰ سے, اپنے والد ماجد سے, اپنے شیخ کرام سے. لائن با لائن درس کی طرف چلتے ہیں. قریب آ جائیں. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن الفاظ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے وہ سونے کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں. آپ فرماتے ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان ائمہ اہل بیت میں سے, درود پاک پڑھیے. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان ائمہ اہل بیت میں سے. ائمہ کون؟ امام. یہ سارا گھرانہ اماموں کا ہے. سبحان اللہ. 12 امام, 5 تن پاک, یہ سب گھرانہ اماموں کا ہے. بڑے لوگ ہیں یہ. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نذرانہ عقیدت کن الفاظ میں پیش کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ان اہل بیت میں سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے وارث. سبحان اللہ, سبحان اللہ. علوم کے وارث, امت کے چراغ, مظلوم سید. سبحان اللہ. کیا خوبصورت لقب دیے سبحان ہیں اللہ. داتا علی حجویری نے. عبادت گزاروں کی زینت, نیک لوگوں کی شمع, حضرت شیخ ابو الحسن علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. حضرت امام زین العابدین نے اپنے ایک بیٹے کا نام حسن رکھا تھا, کنیت, اپنے والد صاحب کے بڑے بھائی کے نام پر. کتنے جڑے ہوئے تھے یہ لوگ. خاندانی طور پہ جڑ کے رہا کریں, خاندانی طور پہ ایک دوسرے سے محبت کیا کریں, مودت کیا کریں. یہ اہل بیت کے گھر سے درس ملتا ہے, اس درس کو اپنے پلے سے باندھ لیں. شیخ ابو الحسن علی آپ کا نام ہے, حسین آپ کے والد ہیں, علی بن حسین ہیں, وہ زین العابدین کے نام سے معروف ہیں. آپ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عبادت گزار شخص تھے.
حضرت داتا علی حجویری کیا فرماتے ہیں؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عبادت گزار شخص تھے. حقائق واضح کرنے اور باریک نکات بیان کرنے کے حوالے سے آپ مشہور تھے. باریک سے باریک مسئلہ آپ کھول لیتے تھے. آپ بڑے آگے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اقوال زرعی بیان کرتے ہیں. اس اقوال زرعی کو سن بھی لیں، سیکھ بھی لیں، سمجھ بھی لیں اور اپنی زندگی میں ڈال لیں. آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ کسی نے آپ سے سوال کیا دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ نیک کون شخص ہے، سب سے نیک بخت کون ہے؟ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا من اذا رضی لم یحملہ رضاہ علی الباطل و اذا سخط لم یخرجہ سخط من الحق. سبحان اللہ. یہ عربی کی عبارت میں نے پڑھ دی ہے. آپ نے فرمایا وہ شخص وہ راضی ہو تو اس کا راضی ہونا اسے باطل پر آمادہ نہ کرے، اور جب وہ ناراض ہو تو اس کا ناراض ہونا اس کی ناراضگی اس کو حق سے دور نہ کرے. سبحان اللہ. یہ بہت خوبصورت اقوال زرعی ہے امام زین العابدین کا. جب ہمارے پاس مال و دولت آ جاتا ہے تو ہم متکبر ہو جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں. تو کیا فرمایا امام زین العابدین نے؟ خوش بخت اور نیک بخت وہ ہے جب مال و دولت آ جائے تو تب بھی نیکی کی راہ نہ چھوڑے، نماز کی پابندی رکھے، اپنے حسن اخلاق کو اپنا کے رکھے. کام زیادہ ہو گیا تو یہ مطلب نہیں ہے نمازیں ہی ترک کر دے، رشتہ داروں سے ملنا ہی چھوڑ دے. کیا کرے گا پیسے؟ کیا کرے گا پیسے؟ 50 سال کے بعد یہ پیسے یا تو ڈاکٹر لے جائے گا یا ڈاکو لے جائے گا. بے شک. کیا کرے گا یہ؟ بے شک. 50 سال کے بعد 20 سال سے شروع ہوا جمع کرنے، نمازیں سب ضائع، ہر چیز ضائع کر دی، مال جمع کرتا رہا. اب 50 سال کے بعد یا تو ڈائلیسس پہ لگا ہوگا یا ہیپاٹائٹس اے بی سی، بلڈ کینسر، بلڈ شوگر، وہ سارے پیسے یا تو ڈاکٹر لے جائے گا یا ڈاکو لے جائے گا. میں اس کال کی تشریح کر رہا ہوں اور آپ کو سمجھا رہا ہوں. حضرت صوفی باصفہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین سے کہو کہ اتنا کرم نہ ہو کہ ہم غافل ہو جائیں، سبحان اللہ. اتنا کرم نہ ہو کہ ہم غافل ہو جائیں، اور اتنا ستم نہ ہو کہ ہم مایوس ہو جائیں. یاد رکھو اللہ ستم گر نہیں ہے، ستم ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، جو ہم گناہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے ہوئے، اس قول کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس قول کی وہ شخص جب وہ راضی ہو تو اس کا راضی ہونا اسے باطل پر آمادہ نہ کرے، اور جب وہ ناراض ہو تو اس کی ناراضگی سے حق سے دور نہ کرے. آپ فرماتے ہیں یہ صرف سچے لوگوں کی ہے. کون فرماتے ہیں؟ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ. یہ صرف سچے لوگوں کے کامل اوصاف میں سے ہے. اس کی وجہ یہ ہے مومن کی شان یہ نہیں کہ وہ باطل میں اپنے آپ کو مبتلا کر لے. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ باطل میں اپنے آپ کو مبتلا کر لے. آگے جو موضوع لیا ہم نے اب وہ بات چل پڑی. حضرت امام زین العابدین، یہ آخری کال ہے آپ کا، پھر اس کے بعد دعا مانگتے ہیں. بے شک. اللہ اکبر. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے دربار میں جس نقشے کو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا دل خراش طریقے سے کھینچا ہے، ذرا غور سے سنیے گا. امام داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المعجوب میں لکھتے ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے رفا کا سمیت شہید کر دیا گیا. اللہ 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 اللہ. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے رفا کا سمیت کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا، اور خواتین کا محافظ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کوئی نہ رہا، کوئی نہ رہا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بیمار تھے. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بیمار تھے. آپ کو اور دیگر خواتین کے ہمراہ اونٹوں کی پشت برہنہ پشت پر سوار کر دیا گیا. برہنہ پشت پر سوار کر دیا گیا، برہنہ پشت پر سوار کر کے دمشق لے جایا گیا. یزید کے دربار میں کسی نے آپ سے پوچھا کیفا اصبحت یا علی و یا اہل البیت الرحمتی، اے علی، آپ کا نام علی تھا، دوست علی امام زین العابدین کا. کسی نے یزید کے دربار میں آپ سے پوچھا اے علی، اے رحمت کے گھر والوں، آپ لوگوں کا کیا حال ہے؟
اس وقت جب اس حالت میں کوئی حال پوچھے تو کیا لگتا ہے، آپ خود اندازہ کر لیں۔ آگے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کالا اصبحنا من قومنا بمنزلۃ قوم موسیٰ من آل فرعون یذبحون وابناءہم ویستحیون نساءہم فلا ندری صباحنا من مسائنا من حقیقت بلائنا۔ فرمایا ہماری حالت اپنی قوم کے ہاتھوں اس طرح ہو گئی۔ اس شخص نے پوچھا کہ کیا حال ہے آپ لوگوں کا، کن سے؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہماری حالت اپنی قوم کی ہاتھوں اس طرح ہو گئی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی آل فرعون کے ہاتھوں ہو گئی۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی آل فرعون کے ہاتھوں ہوئی تھی، یہاں تک کہ آل فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے بیٹوں کو ذبح کر دیا تھا اور ان کی خواتین کو زندہ رکھا تھا۔ امام زین العابدین نے فرمایا جو آل فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھا تھا، ہماری قوم نے بھی ہمارے ساتھ یہی کیا ہے۔ یہ جواب دیا آپ نے اس شخص کو۔ آپ نے فرمایا اب ہمیں اس آزمائش کی شدت کی وجہ سے صبح و شام میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، ہر وقت غم کی وجہ سے ہماری ایک سی حیثیت رہتی ہے۔ امام زین العابدین نے یزید کے دربار میں دمشق میں 17 دن یہ قافلہ شام کے بازاروں میں چلتا رہا۔ جب آپ یزید کے دربار میں پوچھے تو اس شخص نے جب جواب آپ سے پوچھا تو آپ نے اس کے جواب میں کہا اب ہمیں اس آزمائش کی شدت کی وجہ سے صبح و شام میں فرق محسوس نہیں ہوتا، ہر وقت غم کی وجہ سے ہماری ایک ہی حیثیت رہتی ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں، اس کے بعد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کی ادا کردہ نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہیں۔ اس حالت میں بھی شکر کرنا، 17 دن سفر میں اونٹ کی ننگی پشتوں پہ رہنا اور پھر بھی کہنا کہ ہم اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خاصہ اہل بیت اطہار کا ہی تھا، اس کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کی ادا کردہ نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہیں اور اس نے جن مصائب میں مبتلا کیا ہے ان پر صبر سے کام لیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا حاصل کلام یہ ہے کہ جب اللہ مال دے دے تو غفلت نہ آئے۔ آپ کا قول کیا تھا؟ ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ خوش بخت کون ہے، سب سے زیادہ خوش بخت شخص کون ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ اس کو مال دے دے تو وہ غافل نہ ہو، اب وہ لہب میں نہ لگ جائے، اور اگر وہ تنگ دست ہو جائے تو اللہ سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ سے ناراض نہ ہو جائے۔ پھر دوسرا آپ نے فرمایا کہ اس کرب کی حالت میں ہم حجویرینز نے اس میں سے یہ سبق لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں غنی کر دے تو ہمیں کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ امام زین العابدین کے اس قول کے مطابق ہمیں کام کی مصروفیت کی وجہ سے اپنی نمازیں نہیں ترک کرنی چاہیے، ہمیں مہمانوں کی مصروفیت کی وجہ سے اپنی نمازیں نہیں ترک کرنی چاہیے، اپنے اللہ سے اپنا رابطہ ہر وقت رکھنا چاہیے۔ اے رب العالمین ہمیں اپنے رابطے میں ہمیں اپنے رابطے میں رکھیں، اور اگر تنگ دستی آ جائے تو ہم کبھی مایوس نہ ہوں، اور دوسرا جیسی بھی مشکل میں ہوں۔ 17 دن شام کے بازاروں میں، یزید کے دربار میں، دمشق میں جب کسی نے پوچھا تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہیں، اور اس نے جن مصائب میں مبتلا کیا ہے اس پر صبر کرتے ہیں۔ یہ ہے اہل بیت اطہار کا شیوا۔ ہم بھی اگر کسی مشکل یا مصیبت میں مبتلا ہو جائیں کسی وجہ سے تو ہمیں بھی اللہ کے شکر سے کبھی ہاتھ نہیں کھینچنا چاہیے اور صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج
اے رب العالمین، اے رب العالمین المالک و مولا، خالق و الہ، پاک روحوں اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار عالم، اے اللہ تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ، کملی والے کے چمکتے ہوئے والضحیٰ کے مکھڑے کا واسطہ، واللیل کی چھلے والی زلف عنبرین کا واسطہ، ما زاغ البصر وما طغیٰ کے سرمے کا واسطہ، صدیق اکبر کی صداقت کا صدقہ، فاروق اعظم کی عدالت کا صدقہ، عثمان غنی کی شرم و حیا کا صدقہ، حیدر کرار کی شجاعت و بہادری کا صدقہ، علی اصغر کے لڑک پن اور علی اکبر کی جوانی کا صدقہ، اونو محمد کی شہادت کا صدقہ، عباس کے بازو قلم کرانے کا صدقہ، سیدہ سلام اللہ علیہا کی سفید چادر کا صدقہ، امت کے اولیاء کرام کا صدقہ، خصوصاً سیدی مرشدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے فیضان کا صدقہ، ایقان کا صدقہ، ایمان کا صدقہ، اے اللہ ہماری پچھلی ساری زندگی کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں پچھلی ساری زندگی کے گناہوں کی توبہ عطا فرما، یا اللہ کی ساری زندگی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں رمضان کے اور ایام 20 کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں مال عطا فرما تو زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں رزق بھی عطا فرما، صحت بھی عطا فرما، حج بیت اللہ اور روزہ رسول کی حاضریاں عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو صحت کلی عطا فرما، اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما، یا اللہ تعالیٰ جن کے ہاں کوئی بیماری ہے انہیں شفا دے دے، جن کے ہاں تنگ دستی ہے ان کی تنگ دستی دور کر دے، جو بارے قرض میں مبتلا ہیں یا اللہ ان کا قرض اتار دے، یا اللہ جن کے ہاں بچے یا بچیاں نکاح کے لیے بیٹھی ہیں یا اللہ ان والدین کے کندھوں کا بوجھ اتار دے، یا اللہ غیب سے اسباب پیدا کر، یا اللہ ان والدین کے کندھوں کا بوجھ اتار دے، یا اللہ جن بچے یا بچیوں نے امتحان دیا انہیں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما، جو فارغ التحصیل ہے انہیں ملک و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کر دے، یا اللہ ہمارے میاں بیوی کے جھگڑوں کو ختم کر دے، یا اللہ گھروں میں امن آشتی عطا فرما، یا اللہ تجھے سیدہ کے گھر کا صدقہ ہمارے گھروں میں امن عطا فرما، یا اللہ جو میاں بیوی آپس میں ناراض ہیں اللہ ان کی صلح کروا دے، یا اللہ جو اولاد نافرمان ہیں ان کو ماں باپ کا فرما بردار کر دے، یا اللہ جن گھروں میں پریشانیاں ہیں وہ پریشانیاں دور کر دے، یا اللہ جہاں رزق کی کمی ہے ان کے کنستر بھر دے، یا اللہ ان کے دسترخوان بھر دے، یا اللہ جہاں رزق کی فروانی ہے انہیں اللہ کی راہ میں دینے والا کر دے، انہیں سخی کر دے، جو تنگ دست ہے اللہ انہیں بھی سخی کر دے، یا اللہ تنہا داروں کی تنہاؤں میں اضافے کر دے، یا اللہ روزگاروں میں برکت دے دے، یا اللہ تاجروں کی دکانوں میں برکتیں دے دے، تاجروں کے کارخانوں میں برکتیں دے دے، تاجروں کی ملوں میں برکتیں دے دے، اللہ غریب کو بھی برکت دے دے، اللہ تنگ دست کو بھی برکت دے دے، اللہ پریشان حال کو بھی برکت دے دے، یا اللہ ہم سب کی جھولیاں بھر دے، یا اللہ تیرا وعدہ ہے ولی کی چوکھٹ پہ جھولیاں بھر جاتی ہیں، یا اللہ ہماری جھولیاں بھر دے، یا اللہ ہم نے تیرے ولی کا ذکر کیا، تیرا وعدہ ہے جو میرے ولی کا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں، یا اللہ تو ہمارا ذکر خیر کر دے، یا اللہ تو ہمارا سلامتی والا ذکر کر دے، یا اللہ تو ہمیں برکت دے دے، یا اللہ تو ہماری تکلیفیں دور کر دے، یا اللہ تو ہماری پریشانیاں دور کر دے، یا اللہ ہماری تنگ دستیاں دور کر دے، یا اللہ جو مقدموں میں گرفتار ہیں ان کو مقدموں سے آزاد کر دے، یا اللہ جو اپنے جائیداد کو اپنی پراپرٹی کو جنہوں نے بیچنے کے لیے لگایا یا اللہ ان کے اچھے گاہک عطا فرما دے، یا اللہ جن کو گھر مکان چاہیے انہیں سستے مکان عطا فرما دے، یا اللہ سب کے نیک اسباب پیدا کر دے، یا اللہ تنگ دستیاں دور کر دے، یا اللہ پریشان حالیاں دور کر دے، یا اللہ ہم پہ کرم کر دے، یا اللہ جہاں جو لینے آیا اس کو دے دے، یا اللہ ہم سب کی جھولیاں بھر دے، یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی قبول فرما، جو ہمیں چاہیے وہ بھی عطا کر دے اور تجھ سے نہیں مانگ سکے، یا اللہ تعالیٰ ہماری ملک و ملت کی سلامتی فرما، یا اللہ ہمارے ضرب عضب کی سلامتی فرما، یا اللہ جو ہمارے ملک میں حرام کھلانے کا جو سلسلہ چلا یا اللہ اس کو نیست و نابود کر دے، یا اللہ سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت، پگ کا، یا اللہ مرے ہوئے جانور، مری ہوئی مرغیاں، یا پروردگار عالم جو حرام کا ایک طوفان چلا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا لے، اللہ ہمیں لقمہ حرام سے بچا لے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرما، اگر یہ ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو انہیں ہلاک کر دے، اے رب العالمین ہمارے ملک میں حلال روزی عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے،
دے یا اللہ ہماری پریشانیاں دور کر دے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وافوض امری الی اللہ. اے اللہ سخت گرمی میں تیری بارگاہ بے کس پناہ میں کوئی ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے، کوئی جھولی پھیلائے کھڑا ہے، کوئی دل کو اپنی جھولی بنائے کھڑا ہے. یا رب العالمین تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ ہے، کل انبیاء اور کل ولیوں کا واسطہ ہے، ہم سب کی جھولیاں نیک مرادوں سے بھر دے، ہم سب کی جھولیاں نیک مرادوں سے بھر دے، ہم سب کی جھولیاں نیک مرادوں سے بھر دے. وصلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من